السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آف 10th کلاس. میں آپ کا اس ورچوئل کلاس یا آف لائن کلاس میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ جغرافی میں ہے واٹر ریسورسز. تو چونکہ ریسورس ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے لینڈ ریسورسز کا بھی پڑھا. تو آج ہم دیکھیں گے کہ واٹر ریسورسز کے بارے میں پڑھیں گے ہم. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو یہ ارتھ ہے اس کا جو ہے 3/4 یعنی اس کا زیادہ تر حصہ یعنی 3/4 آف دی ارتھ از کورڈ ود واٹر. یہ ہمیں پتہ ہے، ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں کہ زمین کے اگر مطلب 100 حصوں میں سے 70 حصے پانی کے ہیں تو 3 ہی مطلب یہ ہے کہ 2/3 آف دی ارتھ از کورڈ ود واٹر. لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر طرف سے پانی کی کمی کے ہاہاکار ہم سنتے ہیں. وہ پانی اگر زمین اتنی پانی سے گھری ہوئی ہے تو پھر پانی کی مطلب کمی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ خاص کر مطلب ڈرنکنگ واٹر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس کی بہت زیادہ کمی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ کئی جگہوں پر لوگوں کو میلوں چلنا پڑتا ہے. اور تو اگر ہم پانی کی کمی کی اسکیرسٹی آف واٹر کی بات کریں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ راجستھان کے ان ڈیزرٹس میں عورتیں بالکل مطلب ان کو میلوں جانا پڑتا ہے، یا کئی ڈراپ پرون ایریاز جو ہیں جہاں بارشیں کم ہوتی ہیں تو وہاں کتنا ہم دیکھتے ہیں کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں. تو جو یہ ہمارا فریش واٹر ہے، دراصل فریش واٹر جو پوٹیبل جو پینے کا پانی ہے اس کی کمی ہے. یعنی پانی دیکھیے ہم دو اسپیکٹس ہم لیں گے. ایک ہم لیں گے کوانٹیٹیو اسپیکٹ آف واٹر، اور دوسرا ہے کوالٹیٹیو اسپیکٹ آف واٹر. کوانٹٹی وائز اگر ہم لیں گے تو یہ میں نے ابھی بتا دیا آپ کو کہ 3/4 آف لینڈ از کورڈ ود واٹر. لیکن جب ہم کوالٹیٹیو لیتے ہیں تو ہمیں کوالٹی واٹر جو ہے، جو ڈرنکنگ واٹر ہے یا ادر فیسلٹیز کے لیے، واشنگ کے لیے یا اس کے لیے، تو وہ ہوتا ہے کوالٹی. وہ ہمارے پاس اویلیبل بہت کم ہے. تو یہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمیں پانی پینے کا پانی ہے یہ کیسے یہ ہمیں اویلیبل ہوتا ہے واٹر سائیکل سے، ہے نا. واٹر سائیکل آپ نے پڑھا ہوگا لوور کلاسز میں. واٹر سائیکل کیا ہوتا ہے کہ جب بارش گرتی ہے تو اس کے بعد وہ دھوپ سے پھر اس کے ویپرز بن جاتے ہیں، وہ ہوا میں اوپر جاتے ہیں تو وہاں وہ کنڈنسیشن ہو جاتی ہے. کنڈنسیشن کے بعد پھر پریسپیٹیشن ہو جاتی ہے. تو یہی واٹر جو ہے یہی پھر گراؤنڈ میں چلا جاتا ہے یا سرفیس رن آف کے ذریعے سے یا صاف یہی ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے. تو باقی جو آپ کو پتہ ہے کہ جو سی واٹر ہوتا ہے وہ تو مطلب پینے کے قابل نہیں ہوتا ہے، وہ سلائن ہوتا ہے، اس میں پانی اور باقی چیزیں ہوتی ہیں. اسی طرح سے ہم لیں گے کہ آئس کیپس ہے دنیا میں، آئس سے زیادہ ڈھکا ہوا ہے آئس، تو وہ سمجھیے وہ لاکڈ ہے، وہ تو ہم یوز نہیں کر سکتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کئی بار میں آپ کو ایک پکچر دکھاؤں. جیسے یہاں پہ ہے، یہ کشمیری ایک عورت ہے، مطلب کشمیر کے ایک حصے کی پہاڑی علاقے کی عورت ہے. یہ نیچے دیکھیے کتنا یہ ہے، کتنا سنو ہے. تو سنو بھی ہے نا سالڈ فارم آف واٹر. تو اب یہ دیکھیے یہ عورت مٹکا لے کے جا رہی ہے پانی لانے کے لیے. کیونکہ یہ جو سنو ہے یہ اس کے کسی کام کا ہی نہیں ہے اس وقت، جب تک نہیں یہ میلٹ ہو جائے. اور اسی طرح یہاں دیکھیے ایک بچہ ہے کولکاتہ میں، ویسٹ بنگال میں، وہاں وہ ہے گلف مطلب سمندر ہے، بے آف بنگال ہے. تو وہاں سے یہ بیچارہ اس کے دائیں بائیں اتنا واٹر ہی واٹر ہے. لیکن یہ کون سا واٹر یوز کرتا ہے؟ رین واٹر. یہ رین واٹر سٹور کرتا ہے پینے کے لیے. تو اب ہم دیکھتے ہیں اسی طرح یہ دیکھیے ایک اور پکچر ہے یہاں، مٹکوں کی لائن لگی عورتوں کی پانی کے، اور لڑائیاں دیکھیں کتنی ہوتی ہیں. تو یہ ہے کہ اسکیرسٹی آف واٹر ہے. تو ایسا پریڈکٹ کیا جاتا ہے، اس کی پیشن گوئی کی جاتی ہے کہ اگر ایسے ہی حالات رہے، پانی کا اسی طرح سے یہ رہا استعمال، اور دوسرا یہ تو 2025 تک 2 بلین پیپل ول لیو ان ایبسلیوٹ واٹر سکیرسٹی. تو اب کیا کریں ہم؟ ضرورت ہے کہ جو واٹر ہے اس کو کنزرو. دیکھیے اگر اتنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جوڈیشس یوز آف واٹر نہیں ہوتا ہے.
اب دیکھیے کہ ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ لمیٹڈ ہیں فریش واٹر کے، لیکن جو استعمال ہم کرتے ہیں وہ زیادہ کرتے ہیں، یعنی ہم جوڈیشس یوز آف واٹر نہیں کرتے ہیں، تو حد سے زیادہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ جو زیادہ تر جو ہے واٹر کنزیومنگ ایریا ہمارا ہے جو وہ ہے اریگیشن کے لیے، تو اب اریگیشن جو ایگریکلچر میں زیادہ یوز ہوتا ہے اس کا۔ اب دیکھیے دوسرا جو مطلب یہ ریور واٹر ہے وہ زیادہ وہیں یوز ہوتا ہے۔ دوسرا جو ہے دیکھتے ہیں ہم گراؤنڈ واٹر، جو ایک ریزرو واٹر ہمارے پاس ہے ریزرو، تو اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں نے ہر جگہ پر کنویں کھودے ہیں، اوور ایکسپلائٹیشن یعنی ضرورت سے زیادہ تعداد میں، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ گراؤنڈ واٹر ٹیبل جو ہے لیول جو ہے وہ بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک یہ ہے اسکیرسٹی کا ایک یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ مطلب انڈسٹریز، لارج اسکیل انڈسٹریز ہیو کم، بڑی بڑی کارخانے بنے ہیں، تو ان میں بھی پانی ہمیں مطلب یہ ہے کہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ، تو اس سے بھی واٹر کی اسکیرسٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ واٹر اسکیرسٹی کے لیے ذمہ دار ہیں۔ تو اب ہمیں کرنا کیا ہے کہ اس واٹر کو اگر ہمیں سسٹین کرنا ہے اس واٹر کو، مطلب ہمیں کیونکہ پانی کے بغیر تو زندگی کے بارے میں سوچنا ہی غلط ہے، کیونکہ پانی سے ہی زندگی کی شروعات ہوئی ہے، کہتے ہیں ایسا، تو اس لیے پانی کے بغیر تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اس پانی کو بچانا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس بہت سارے مطلب طریقے ہیں۔ ایک تو ہم ٹریڈیشنل طریقوں سے جو ہم کرتے تھے پانی کا بچاؤ، اور اب ماڈرن طریقے ہیں، جیسے ان میں جو ہے مطلب میں آپ کو بتا دوں ڈیمز کا، ہم مطلب بہت ساری ڈیمز ہم بناتے ہیں۔ ڈیمز کیسے ہم بناتے ہیں؟ ہم ڈیمز بناتے ہیں، ریورز جو فلو کرتے ہیں نا پہاڑوں سے نیچے کی طرف، تو کسی جگہ ہم اس ریور کے مطلب بیچ میں اس کا پانی کا فلو بیک سائڈ مطلب روکنے کے لیے، یعنی پانی کو پیچھے رکھنے کے لیے، کچھ پانی ریزرو کرنے کے لیے ہم بڑے بڑے ڈیمز بناتے ہیں، تو ان میں ہم پانی سٹور کرتے ہیں۔ تو اس سے بھی ایک طریقہ ہے، اس میں پھر ہم ملٹی پرپز پروجیکٹس بناتے ہیں، ڈیمز بنا کے ہم مطلب ڈیمز ایک بڑی بڑی دیواریں ہوتی ہیں ہیوج، جیسے یہ دیکھیے آپ، یہ ہیراکود ڈیم، تو دریا کے راستے میں بیچ میں ہم ایک بہت بڑی دیواریں کھڑے کرتے ہیں، اور ان میں سے پھر پانی آؤٹ لیٹ کے لیے بھی یہ چھوڑتے ہیں، تو ایکسٹرا واٹر جو جتنا ہمیں ان ریزرورز میں چاہیے ہوتا ہے وہ سٹور کر کے ہم باقی ایکسٹرا واٹر کو پھر چھوڑتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیمز ہیں، ایک تو یہ پانی ان کا ایک یہ ہے، ایک تو یہ پانی کو سٹور کرنے کے کام آتا ہے، تو دوسرا ہم ان سے ملٹی پرپز پروجیکٹس بناتے ہیں۔ تو ملٹی پرپز پروجیکٹ ہوتا کیا ہے؟ ملٹی پرپز پروجیکٹ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ انڈیپینڈنس کے بعد ہم نے یہ لانچ کیا گیا انڈیا میں، تو ان کا یہ ہے، ان سے کئی ساری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کئی ساری مقاصد نکلتے ہیں۔ جیسے ایک تو اریگیشن کے لیے پانی ریزرو رہتا ہے، سیکنڈ تھنگ ہائیڈرو الیکٹریسٹی جنریٹ ہوتی ہے، یعنی پانی کو پھر تیز پائپوں کے ذریعے سے نیچے لایا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ٹربائن یعنی ہائیڈرو الیکٹریسٹی پیدا کی جاتی ہے۔ اسی طرح سے ایکویٹک لائف یعنی مچھلی پالن کا بھی اس میں کام ہوتا ہے۔ اسی طرح انوائرمنٹ کو بچانے کا مطلب فریش رکھنے کے لیے، یعنی ملٹی مینز بہت ساری، ایک چیز سے بہت ساری یہ ہوتی ہیں۔ تو اس طرح سے ہم نے مطلب کچھ ڈیمز کی میں مثال دوں گا، جیسے ان دا ستلج بیسن ریور، جو ستلج ہیں، باکھرا ننگل پروجیکٹ ہے، اسی طرح سے ہیراکود پروجیکٹ ہے مہاندی بیسن پہ، اسی طرح بہت سارے یہ ہیں۔ تو یہ بھی بہت ایک یہ ہے، تو ان کو نہرو نے کہا تھا یہ ایک بہت اچھی چیز ہے ترقی کے لیے، تو ان کو کہا گیا تھا ٹیمپلز آف نہرو ہیڈ پراؤڈلی کلیمڈ دیز ڈیمز ایز دا ٹیمپلز آف ماڈرن انڈیا، یعنی ان سے اتنے فائدے نکلتے ہیں۔ تو لیکن کیا ہے کہ ان کا بھی ایک ہر چیز کا ایک فائدہ بھی ہوتا ہے اور کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ملٹی پرپز پروجیکٹ ہم نے ایک طرف سے بنائے ہیں کہ ان سے ہمیں مطلب اچھے یہ نکلے، پانی ریزرو رہے، ہارویسٹ ہو جائے،
اسی طرح سے بجلی پیدا ہو جائے، مچھلی پالن ہو جائے، نیویگیشن ہو جائے باقی. لیکن وہیں جہاں پہ ہمیں ڈیمز بنتے ہیں وہاں کی جو لائف، وہاں کا جو انوائرمنٹ ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے. جیسے ٹریز کو کلیئر کرنا پڑتا ہے، یا کچھ علاقے سبمرج ہو جاتے ہیں، وہاں کی جو پاپولیشن ہے ان کو شفٹ کرنا پڑتا ہے، ڈسلوکیٹ ہو جاتے ہیں. تو اس سے بھی باقی دوسرے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے آندولن چھڑ جاتے ہیں کئی. جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ نرمدا بچاؤ آندولن تھا، یہ ہوا تھا. اسی طرح اگین سردار سروور ڈیم جو نرمدا ریور میں بنایا گیا تھا گجرات میں. اسی طرح سے باقی چیزیں بھی ہوتے ہیں، ان سے بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. لیکن اوور آل جو ملٹی پرپز پروجیکٹ ہوتے ہیں یہ ترقی میں یہ بہت، ایک تو واٹر ہارویسٹنگ میں اور دوسرا ملک کی ترقی میں بہت کام آتے ہیں. تو میرے خیال سے آج کا لیسن اتنا ہی. انشاءاللہ کل ہم اس کا باقی حصہ پڑھیں گے. تھینک یو فار ٹوڈے.